سب سے امپورٹنٹ ہے ڈائیورسفیکیشن ان دا اکانومیز. کہ نیا ڈیکڈ سٹارٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے, ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی. دونوں انڈیکس کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ کینیڈا اس وقت دنیا کی ون آف دا بیسٹ اکانومیز ہے جو کہ امپورٹ اورینٹڈ ہے. یو ایس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. ہیومن کیپٹل جو ہے اور برین ڈرین دونوں ایشوز تو آ رہے ہیں بریکزٹ کی وجہ سے. جو ٹورسٹ ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. آپ دیکھیں ولادیمیر پوٹن کی جو ویژن ہے وہ اتنی ویسٹ ہے, ایک بہت بڑا رول ہے. السلام علیکم ویئرز, دس از یور ہوسٹ ساحر خان اینڈ یو واچنگ بزنس نیوز ڈیلی. آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سال 2021 کے لیے ڈفرینٹ اکانومیز کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, جن میں ہم ایریا وائز ڈسکس کریں گے. اور ان میں سب سے پہلے ہے مینا, مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ہم امریکاز کو ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم یورپ کو بھی ڈسکس کرتے چلیں گے. ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے انالسٹ احسان اقبال. ویلکم سر. تھینک یو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ سے. مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کی کیا اکنامک ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ کون سے اکنامک ڈیولپمنٹس ہوں گی؟ سب سے امپورٹنٹ ہے ڈائیورسفیکیشن ان دا اکانومیز. آپ یہ دیکھیں, ہم جتنے بھی ایریاز کو ڈسکس کریں گے نا, میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پینڈیمک سے لڑنا ان اکانومیز کے لیے پرائرٹی پر ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اکانومیز کے اندر اور بھی ایریاز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ڈائیورسفیکیشن کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کسی کے پاس گیس کے ذخائر زیادہ ہیں, کسی کے پاس تیل کے ذخائر زیادہ ہیں, کہیں پر ٹورزم زیادہ ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہیں پر وارز ہو رہی ہیں. ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ اکانومی کو رن کیسے کیا جائے. اکانومی رن کرنے کے لیے آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ اگر جس طرح تیل کی قیمت 2014 میں گر گئی تھی, ان اکانومیز کے تمام جو بجٹس تھے وہ آؤٹ ہو چکے تھے, یعنی کہ they faced a lot of budget deficits. اچھا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیورسفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیورسفیکیشن سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کسی ایک ایلیمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, یعنی کہ جس طرح آئل ہے یا گیس ہے. پاکستان کی اکانومی لے لیں نا, ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ ڈائیورسفائڈ ہے. آپ کو مینوفیکچرنگ سیکٹر نظر آ رہا ہے, آپ کو الیکٹرانکس نظر آ رہا ہے, آپ کو ٹوریزم نظر آ رہا ہے, آپ کو ایجوکیشن نظر آ رہا ہے, میڈیکل نظر آ رہا ہے, آپ کو ڈیفینس نظر آ رہا ہے, ایگریکلچر نظر آ رہا ہے, آپ کو ایگریکلچر, یو رائٹ, ایگریکلچر ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ڈائیورسفیکیشن ہے, وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ. تو آپ کو یہ ضروری ہے ان اکانومیز کے لیے. اچھا, اس حوالے سے میں سب سے پہلے سٹارٹ کرتا ہوں سعودی عربیہ. سعودی عربیہ جو ہے اس نے اپنا ویژن 2030 جو ہے وہ دیا. 2030 میں اب تقریباً 10 سال رہ گئے, لیکن 2021 از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ایئر جب اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو رہی ہے. اچھا, اس سے پہلے کون سی اکانومی ہے جس نے اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی؟ اٹ از یو اے ای. آپ دیکھیے وہاں پر آئل بہت زیادہ ہے, گیس کے بھی ذخائر ہیں, لیکن وہاں پر ٹورزم انڈسٹری بہت زیادہ ہے, وہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کا انفلکس بہت زیادہ ہے, وہاں پر مینوفیکچرنگ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو کئی پاکستان کے اندر پلاسٹکس کی جو پروڈکٹس آ رہی ہیں بنی ہوئی, دے آر میڈ ان یو اے ای. پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو پلاسٹک پروڈکٹس آتی ہیں دے آر میڈ ان یو اے ای. آپ دیکھیے کہ قطر بہت امپورٹنٹ ہے. قطر کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ 2022 میں فیفا کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, تو اسٹیڈیمز بننے, ان کی اکانومی کے اندر بھی ڈائیورسفیکیشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک سال تو ان کا دھیان اسی پہ لگا رہے گا, ہم اس لیے زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن اس کے علاوہ اور کون سی اکانومی آتی ہے؟ آپ کے پاس ایجپٹ آتی ہے, وہاں پہ ٹورزم ہے, لیکن وہاں پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے, لیکن کیونکہ ڈیموکریسی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, تو اس وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ اکانومی کے چیلنجز جو ہے نا ان میں ڈیورسفیکیشن امپورٹنٹ ضرور ہے, لیکن بہت ہی مشکل اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. احسان صاحب, واٹ اباؤٹ ڈیموکریسی؟ ڈیموکریسی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہاں پر آپ کو سیریا کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل ہے, وہاں پر وار تھرن ایریا بھی ہے, یمن کے اندر ہے, آپ دیکھیں کہ پیلسٹائن کے اندر ہے, آپ کو ایجپٹ کے اندر نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اس نے وار ریج کی ہوئی ہے مختلف ایریاز کے ساتھ اراؤنڈ جو ہے اس کے, یعنی کہ یمن کی تو ہم خاص طور پہ بات کریں جہاں پہ پراکسی کی وار ہو رہی ہے. تو آپ مڈل ایسٹ کے اندر اگر ہم ایک اور ملک کو شامل کریں, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایران. ایران کے اندر بھی ڈائیورسفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ڈیموکریسی کی اگر بات کریں سب سے زیادہ جو اسٹیبل کنٹری ہے اس وقت پورا مڈل ایسٹ نارتھ افریقہ کے اندر, اٹ از ایران. آپ یہ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی مینا کے جو ایریاز ہیں اس میں آپ ٹونیسیا لے لیں, پولیٹیکل ٹرموائل ہے, لیبیا لے لیں, پولیٹیکل ٹرموائل ہے, ایجپٹ پولیٹیکل ٹرموائل ہے,
سودان پولیٹیکل ٹرموائل ہے, ایتھوپیا ہے, آپ کو یمن نظر آ رہا ہے, آپ کو پیلسٹائن نظر آ رہا ہے, آپ کو سیریا نظر آ رہا ہے, پورے کا پورا ایریا پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر آیا ہوا ہے. آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں پر کنگڈم ہے لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سٹرونگ ہے. یو اے کے اندر کنگڈم ہے, بہت سٹرونگ ہے. تو ہم ڈیموکریسی کی بات یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پر سسٹم چینج ہو جائے, بات یہ ہے کہ ہماری جو اکنامک ایکسپیکٹیشنز میں اس کی جو پالیسی کی جو امپلیمنٹیشن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ پولیٹیکل ٹرموائل نہ ہو. تو ان 2-3 ممالک میں تو پولیٹیکل ٹرموائل نہیں ہے لیکن پورا ایریا پولیٹیکل ٹرموائل کا شکار ہو چکا ہوا ہے. واٹ اباؤٹ دا وار تھورن ایریاز؟ ہاں بالکل بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 2021 کا سال اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک نیا ڈیکڈ سٹارٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے. اگر آپ اپنی وار سے سٹارٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سٹارٹ ہی اچھا نہیں ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ یمن کا سب سے امپورٹنٹ ہے, سعودی عربیہ اس کے ساتھ انگیجڈ ہے, ایران انگیجڈ ہے, سیریا ہے, سعودی عربیہ انگیجڈ ہے, رشیا انگیجڈ ہے, ایران انگیجڈ ہے, ساتھ ہی اسرائیل ہے, فلسطین کا ایشو ہے. دیکھیں پیلسٹائن کا ایشو ہے بہت امپورٹنٹ, لیکن ہم اس کو مینا میں لے ضرور رہے ہیں, لیکن یہ کیونکہ بالکل ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہاں پر اکانومی اتنی اسمال ہے کہ اس کا آپ کسی سے یعنی کہ آپ اس کے لیے امپورٹنٹ آپ یعنی کہ اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. لیبنن امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ بھی پولیٹیکل ٹرموائل ہے. وہاں آپ دیکھیے کہ ایک بلاسٹ ہوا 2 سے 3 مہینے پہلے, اس کے بعد بیروت جو ہے جو کہ ان کا سب سے بڑا شہر تھا, پوری ملک کی اکانومی کو رن کرتا تھا, اس کے بعد پولیٹیکل ٹرموائل ہے. آپ کو وہاں پہ کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی. فرانس نے بہت کوشش کی کہ وہاں پر پولیٹیکل ٹرموائل ختم ہو لیکن نہیں ہو سکا. مینا میں اس کا مطلب ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن, ڈیموکریسی اور وار تھورن ایریاز جو ہیں بڑا چیلنج ہونے جا رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. ایبسلیوٹلی سرٹنلی اٹ از. امریکاز میں ہم سب سے پہلے ساؤتھ امریکہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ میں سال 2021 کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہونے جا رہا ہے؟ بے تحاشا چیلنجز ہیں. پورے کا پورا ایریا جو ہے یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی. آپ وینزویلا کی مثال لے لینا, جب سے یوگو چاویز جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے وہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل ٹرموائل ہے, آپ کو پیس نظر ہی نہیں آ رہا. فوڈ کی شارٹیج ہے, ان کی جو کرنسی کی ڈپریسیشن ہے بے تحاشا ہو چکی ہے. لوگ ہزاروں ڈالر لے کر جا رہے ہیں لیکن کھانے کا ایک لقمہ نہیں ان کو مل رہا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کیا مل رہا ہے کہ یہ وینزویلا کی اگر ہم بات کریں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وینزویلا کسی دور میں بہت امیر ملک ہوا کرتا تھا. تو وہاں پر تیل کے ذخائر ہیں, دنیا کا سب سے بہترین تیل 2 ممالک کے پاس ہے, ان میں سے ایک وینزویلا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچ نہیں پا رہے, آئل کی پروڈکشن نہیں ہو رہی, تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی. ہم آگے چلتے ہیں, ہم ارجنٹینا کی بات کرتے ہیں. وہاں پر آپ کو پولیٹیکل ٹرموائل نظر آ رہا ہے, کرنسی کی ڈپریسیشن نظر آ رہی ہے اگینسٹ US ڈالر, اور ریجن کے اندر ان کی جو کمپیٹیبلٹی ہے, ان کی کمپیٹیٹیونیس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آٹو سیکٹر ارجنٹینا کے اندر بہت ہی بڑا سیکٹر تھا لیکن آپ کو وہاں پر پورا کا پورا ڈسٹرب نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں چلی کی بات کر لیتے ہیں. چلی کے اندر بہت سارے اکنامک ایشوز ہیں. تو آپ کو اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک ہیں, جس طرح میکسیکو کی بات کر لیں. میکسیکو بہت امپورٹنٹ ملک ہے. میکسیکو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی وال US کے ساتھ ملتی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ملتی ہے, وہاں پر بارڈر بن رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ US میں جاتے ہیں اور امپلائمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے US ان کے لیے, لیکن وہ نہیں جا پا رہے, ان کو باہر نکالا جا رہا ہے. وہ ایک عجیب ٹرموائل ہے. تو یہاں پر پیس اینڈ اسٹیبلٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کرپشن انڈیکس میں یہ کنٹریز بہت آگے ہیں, تو کیا اس سال 2021 میں یہ کرپشن جیسی لعنت سے پیچھا چھڑوا پائیں گے؟ ان کو کوشش کرنی چاہیے, لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے یہ بہت ہی مشکل ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ کرپشن انڈیکس کی بات کرتے ہیں اور ہم اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہے. دونوں انڈیکس کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جب آپ کرپشن کم کریں گے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچہ زیادہ آئے گا, اور آپ دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی اوپر چلے جائیں گے. تو یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ کرپشن سے چھٹکارا حاصل کرنا ان ممالک کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان کی کرنسی جو ہے اگینسٹ US ڈالر بہت زیادہ ڈیپریشیٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس سال کا سب سے بڑا چیلنج تو پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے, اس کے بعد تو کرپشن ہے. برکس کی بات کر لیتے ہیں, کیا برازیل جو ہے وہ برکس کا حصہ رہے گا؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں برکس میں کون کون سے ممالک آتے ہیں, آپ دیکھیں برازیل آتا ہے, رشیا آتا ہے, انڈیا آتا ہے, اینڈ چائنا آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ چائنا تو ایکسل کر رہا ہے امid ٹو the pandemic. اگین اس کی اکانومی ایکسل کر رہی ہے. گروتھ ریٹ ابھی بھی پچھلے سال یعنی کہ جو سال ختم ہو رہا ہے 3% ہے, بہت زبردست ہے. اگلے سال 10% ہے, بہت زبردست ہے. رشیا کی بات کریں, ہم رشیا کو ہم یورپ میں ڈسکس کریں گے, لیکن رشیا بھی ایکسل کر رہا ہے. انڈیا کی بات کریں, انڈیا کی اکانومی ٹرموائل کا شکار ہے امid ٹو the pandemic اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور ریسزم کی وجہ سے.
اب بات آ جاتی ہے برازیل کی. کیا برازیل کر پائے گا؟ برازیل کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ایک تو اپنی جو ان کی وہاں پہ نا مینوفیکچرنگ انڈسٹری بہت ہی زبردست ہے. اصل میں 2014 میں جو فیفا ورلڈ کپ ہوا اس کے بعد ابھی تک وہاں پر کوئی ایسا اکانومی کا سیگمنٹ ابھر نہیں پایا جس پر برازیل جو ہے اپنی اکانومی کو بیس کر سکے اور ڈیولپ کر سکے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ساؤتھ امریکہ کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا, اب ڈسکس کر لیتے ہیں نارتھ امریکہ کو بھی, لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں نارتھ امریکہ میں کینیڈا کی. تو کینیڈا کی سال 2021 کے لیے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کینیڈا کے لیے, میرے کئی فرینڈ وہاں پہ رہتے ہیں, میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا, یہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے, کیونکہ کینیڈا اس وقت دنیا کی ون آف دا بیسٹ اکانومیز ہے جو کہ امپورٹ اورینٹڈ ہے, یعنی کہ اٹ از کائنڈ آف ہیون فار دی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن. دیکھیں نا ابھی بھی دے آر ویلکمنگ دی امپورٹس, تو اس امپورٹس میں اضافے کی وجہ سے مسلسل یہ لوگ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے تقریباً 2 ڈیکیڈ ہو گئے یہ لوگ ان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جسٹن ٹروڈو ہی از ہینڈسم ایز ویل لائک عمران خان, لیکن امپورٹنٹ کیا ہے, ہی از ویژنری. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ریسزم کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا سے جو ہے اس ملک میں لوگ جو ہیں وہ امیگریٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے یہاں پر ریسزم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹن ٹروڈو کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ایکویلٹی رکھی جائے, یعنی کہ جو مواقع ہیں اکانومی کے اندر بوسٹ کرنے کے وہ خالی کینیڈینز جو یعنی کہ وہاں کے نیٹو کینیڈینز ہیں ان کے لیے نہ ہو, جو آنے والے نئے کینیڈینز ہیں ان کے لیے بھی ہوں. تو میرا خیال ہے جسٹن ٹروڈو جو ہے جنہوں نے اب نئی ٹرم حاصل کی, اگلے 4 سال وہ رہیں گے, اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے ان خاص طور پہ ریسزم پہ قابو پائیں اور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے نا وہ جو ہے وہ رکھیں, بہت امپورٹنٹ ہے. کینیڈا کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ, دیٹ از یو ایس اوبویسلی. تو اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی سال 2021 میں؟ سب سے امپورٹنٹ جو چیلنج ہونے جا رہا ہے اور اکنامک ایکسپیکٹیشن ہے, دیٹ از ہیو ٹو ڈیل ود دا ٹرمپزم. بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے یہاں پر یو ایس چین اور ٹریڈ وار کی بات ابھی نہیں کی, میں نے بات کی ٹرمپزم کی, کیونکہ ہم اپنے پروگرام سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں کس طریقے کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو ایس کی جو پالیٹکس کو نہیں بدلا, خالی پوری اکانومی کو ری شیپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سب سے پازیٹو پہلو میں ٹرمپ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, اینڈ اٹ از کہ کوئی نئی جنگ سٹارٹ نہیں کی. اچھا دوسری بات کیا ہے, ٹرمپزم سے مقابلہ ہوگا کیونکہ جو بائیڈن آ رہے ہیں ڈیموکریٹ ہیں, لیکن ریپبلکن اور ڈیموکریٹس جو ہیں بہت ہی مکس ہوئے گا, کیونکہ اگر ہم بات کریں یعنی کہ 2 ایوان ہیں, ان میں سے ایک ایوان میں ریپبلکن حاوی ہیں اور ایک ایوان میں ڈیموکریٹس حاوی ہیں. تو یہاں پر آپ کو بڑا کمال کا میچ نظر آئے گا. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ابھی یو ایس اسٹیمولس پیکج جو ہے اس کی اپروول ہوئی ہے, ٹرمپ صاحب نے رولا ڈالا, اس کے بعد دوبارہ اپروو کر دیا, یہ نظر آئے گا. یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو ہے ان کا پہلا سال اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی کوئی بھی اکنامک پالیسی ہے جو وہ نظر نہیں آ رہی, صاف نہیں ہے. انہوں نے ہڈن کارڈز رکھے ہوں گے نا جو شو کریں گے. ایبسلیوٹلی ہی ول. اچھا یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ ہے, وہ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, وہ ہے یو ایس اور چائنا کی ٹریڈ وار. ہم نے کل ہی اپنے پروگرام میں بتایا کہ جو ٹریڈ وار تھی جو پچھلے 3 سال رہی, اس سال 2020 میں it converted into the tag war, اور اسی سال کے آخر میں it converted into the finance war. یہ بہت بڑا چیلنج ہے یو ایس کے لیے. دیکھیں یو ایس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, ایسا ہی ہے, اور اگر اپنا پازیٹیو رول پلے نہیں کرتی, آپ یہ دیکھیں چائنا بیٹ کر دے گا. ایبسلیوٹلی چائنا سے بیٹ نہیں کرے گا. پوری دنیا کی جو ٹریڈ فلوز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یو ایس جو ہے اس چیلنج سے نبرد آزما ہوگا. اٹ از گوئنگ ٹو بی دی بگیسٹ ہرڈل انٹو دیئر اکانومی. بہت زبردست قسم کے طریقے سے ہم نے کینیڈا اور یو ایس کو ڈسکس کیا. اب ہم یورپ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یورپ کے جو سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج تو بریگزٹ ہی رہا ہے. تو بریگزٹ پہ کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو ڈسٹریبیوشن ہونی ہے وہ ہے سپلائی چین کے حوالے سے, واٹرز کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ ہیومن کیپٹل کی موومنٹ ہے, آپ کو برین ڈرین نظر آ رہا ہے بریگزٹ کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈ ان بٹوین ہوا کرتی تھی اٹ واز مور دین $1 ٹریلین, اب وہ بڑھنی چاہیے تھی. اب دیکھیں نا سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, جیسے ہی پینڈیمک آیا ہے, آپ یہ دیکھیے
کہ بریگزٹ ہو گیا, بریگزٹ رونما ہو گیا, آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ فنڈز کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے, ان کو بہت بڑے چیلنجز آئیں گے. یو کے جو تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری تھا یورپین یونین کے اندر, فنڈز کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا تھا, آپ یہ دیکھیں ڈیفنس کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کرتا تھا. یورپین سینٹرل بینک کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو ہے کہ انفلیشن پہ کیسے قابو پایا جائے گا, کیونکہ بریگزٹ کے بعد انفلیشن جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے تقریباً 2% کی جا رہی ہے. اس کے بعد ہے انٹرسٹ ریٹ. ٹو کرب دی انفلیشن دے آر گوئنگ ٹو انکریز دا انٹرسٹ ریٹ. اچھا جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کیا حال ہوگا؟ ہیومن کیپٹل جو ہے اور برین ڈرین دونوں ایشوز تو آ رہے ہیں بریگزٹ کی وجہ سے, ان کو کیسے مینیج کریں گے؟ کیسے انفلکس ہوگا انویسٹمنٹس کا؟ کیسے کیا آؤٹ فلو ہوگا انویسٹمنٹس کا؟ کیا ڈائیویسٹمنٹ ہوگی؟ بہت مشکل ہے. بڑے امپورٹنٹ ایریاز ہیں یورپین سینٹرل بینک کے لیے. سال 2021 شاید ان کی اس ڈیکیڈ کا بہت ہی مشکل آغاز ہے. لیٹس سی ہاؤ دے ڈیل ود اٹ. کچھ اکانومیز بہت زیادہ انڈیپٹڈ ہو گئی ہیں, ان کو کیا چیلنجز جو ہیں وہ سامنا کرنا پڑے گا, کن چیلنجز کا؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. یہاں پر ہمیں ضرورت کیا تھی, کیونکہ ہم بریگزٹ کو ڈسکس تو کرتے آ رہے ہیں, کئی اکانومیز جو ہیں وہ اکنامک ٹرموائل کا شکار ہے. مثال کے طور پہ اٹلی, گریس, پولینڈ, پورچوگل, 2-3 اور ممالک ہیں, یوکرائن. کیسے کریں گے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم گریس کی بات کریں, جب بریگزٹ رونما نہیں ہوا تھا, لیکن بریگزٹ رونما ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گریس اس کو تقریباً 80 ارب یورو کی بیل آؤٹ کی گئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ 80 بلین یورو کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے کسی ملک کے لیے. اور گریس کی جو اکانومی ہے وہ پوری کی پوری ڈپینڈ کرتی ہے ٹورزم پہ. تو یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ان ممالک کو مدد کی جائے گی. مثال کے طور پہ یورپین یونین کا ایک فنڈ ہے جس سے وہ جو غریب ممالک ہیں ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں. اس سال ایک اور ان کی اکنامک ایکسپیکٹیشن جو کہ چیلنج ہے, دیٹ ہیو ٹو ڈیل ود دی انڈیپٹڈنس. ٹورزم ایمڈ ٹو دا پینڈیمک بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے. کیا سال 2021 میں تب بھی اس کے لیے ایک چیلنج رہے گا ٹورزم؟ ایبسلیوٹلی رہے گا. ابھی ہم بات کر رہے تھے گریس کی. آپ دیکھیں کہ گریس کے علاوہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر ٹورزم بہت زیادہ ہے. وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے اٹلی اگین, آپ کو فرانس نظر آ رہا ہے, آپ کو روم نظر آ رہا ہے, آپ کو سینٹرل اینڈ ایسٹرن یورپ کی پوری بیلٹ نظر آ رہی ہے. کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ جو ٹورسٹ ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. اب تو 1 یا 2 ہفتے کے لیے جب بریک ملی, یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پینڈیمک کو ان لوگوں نے ایلیمنیٹ کر دیا, ایریڈیکیٹ کر دیا گیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ٹورسٹ نظر آئے لیکن وہ مزہ نہیں آیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ریسٹورانٹس آف ہیں. ابھی بھی بہت سخت ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں. ناروے نے لگائی ہوئی ہیں, ڈنمارک نے لگائی ہوئی ہیں, یو کے نے لگائی ہیں. سوری, یو کے اب یورپین یونین کا حصہ نہیں معافرت کے ساتھ. تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یورپین یونین کو. تو کیسے کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ. اٹ از گوئنگ ٹو بی another expectation as well کہ یا تو پازیٹیو چلا جائے گا, اگر جس طریقے سے مثال کے طور پہ اب نئی ٹائپ آئی ہے نا کرونا وائرس کی, تو کیا یہ اس کو دوبارہ ٹورزم کو ہرٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگین اکنامک ایکسپیکٹیشن بھی ہے. Absolutely, it is a great question as well, and also it is again a big economic expectation and economic challenge as well. کیا جرمنی یو کے کے بعد بڑے بھائی کا رول پلے کر پائے گا؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. دیکھیں جب سے یو کے گیا ہے, جرمنی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہو گیا ہے. جرمنی اس وقت جتنا کماتا ہے وہ غریب ممالک میں بانٹتا پھر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اب تو نمبر بھی آنے والا جو کہ ہم اگلے مہینے کے جو ہمارا جو پہلے پروگرامز ہوں گے اس میں ڈسکس بھی کریں گے کہ جرمنی کا مینوفیکچرنگ انڈیکس کیا ہے. اب دیکھیں وہ انکریز کر رہا ہے. باقی یورپین یونین کے ممالک کا کیا ہوگا؟ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کمپیئر کر لیں, آپ کو جرمنی کا اپ نظر آئے گا اور یورپین یونین کا ڈاؤن نظر آ سکتا ہے. تو اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ جرمنی کب تک اپنا پیسہ دوسرے ممالک کو دیتا رہے گا؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دے ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. رشیا کا انفلوئنس اوور آل اکانومی پہ, ورلڈ اکانومی کی بات کر رہی ہوں, بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی. دیکھیں یہ اچھا ہوا کہ ہم اپنے پروگرام کا جو اختتام ہے رشیا پہ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان اور رشیا کے جو کورڈیل تعلقات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اینڈ پاکستان از ایکچولی انوائٹنگ دیم ٹو گیٹ سم ایکسیس ٹو دی ہاٹ واٹرز. دیکھیں وارم واٹرز امپورٹنٹ ضرور ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ رشیا دنیا کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو ایک بڑی اکانومی کے طور پہ بڑھتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں ناٹ امid ٹو دا پینڈیمک, آپ یہ دیکھیں کہ امid ٹو دی اکنامک کرنچ دیٹ واز کریٹڈ ڈیو ٹو دی لوور آئل پرائسز, اس نے اپنے آپ کو کس طریقے کے ساتھ مینٹین رکھا.
آپ دیکھیں ولادیمیر پوٹن کی جو ویژن ہے وہ اتنی ویسٹ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ابھی تک ایسا بڑا پریزیڈنٹ نہیں گزرا. میں بات کر رہا ہوں پچھلے 20 سال کے دوران جس نے اس طریقے کے ساتھ اپنی ملک کی ٹیٹرڈ اینڈ شیٹرڈ اینڈ روٹڈ اکانومی کو شیپ کیا ہو. براؤ ٹو دی ولادیمیر پوٹن. بٹ اگین اس سال وہ کیا کریں گے؟ سب سے امپورٹنٹ کیچ رشیا کے لیے تیل کی قیمتیں آغاز کر رہی ہیں $50 پر بیرل سے. ایسا ہی ہے. بہت پازیٹیو ہے. ان کے بجٹس کیسے ہوں گے؟ مڈل ایسٹ پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا ہم نے بات کی یورپ کی. یورپین یونین کے ایک بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ از ناٹو. ناٹو فورسز جو ہیں ان کے درمیان تھوڑی سی ڈس انٹیگریشن نظر آ رہی ہے. یو کے باہر ہو چکا ہے. کیسے فنڈ کیا جائے گا؟ بہت بڑا رول ہے. یو ایس جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے فنڈز نہیں دے رہے ہیں. ناٹو کا کیا مستقبل ہے؟ یہاں پر آتا ہے رشیا. رشیا کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو پولیٹیکل ٹرموائل کیا ہے؟ دیٹ از یوکرین. یوکرین کا جو کریمیا ہے وہ پار رشیا نے لے لیا. بہت بڑا رول ہے یہ. تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے سال 2021 یورپین یونین اور رشیا کی انٹیگریشن کا سبب بن سکتا ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ویورز آئی ہوپ سو کہ آج کی زبردست ڈسکشن آپ نے انجوائے کی ہوگی. کل ہم پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ 2020 میں پاکستان نے کیا ڈیولپمنٹس کی، کیا خامیاں رہی، ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.